بڑی طاقت بھی رسول اللہ کی محبت ہے اور سب سے بڑی دولت بھی رسول اللہ کی محبت ہے۔ سورہ شعراء کی میں نے آپ حضرات کے سامنے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اس میں میرے رسول کی ایک اور پیرائے میں اللہ نے شان بیان کی۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس 40 سال کی عمر تک وہ کچھ تھے، ہم جیسے تھے، اور بس 40 سال کے بعد اچانک جبریل نے آ کر ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا اور بس وہ نبی بن گئے، اس سے پہلے بس کچھ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات عالم کا جب پہلا بندہ، پہلا انسان کائنات میں آیا، اس نے جو بولی بولی وہ رب والی بولی تھی یا محمد والی بولی تھی؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام خود اللہ نے بلوایا، واسطے اور وسیلے میرے رسول کے پیش کیے۔ یہ عنوان آپ لوگ پہلے کئی دفعہ سن چکے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک نئے پیرائے میں اپنے سرکار کی شان کو بیان کروں۔ میرے آقا آپ کے نور مقدس کی تخلیق میرے رب نے بڑے اہتمام سے کی، اسی وجہ سے میرا اور آپ کا نبی نور اللہ ہے۔ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم مسئلہ، اس کو سماعت فرمائیے۔ نبی پاک کون ہے؟ نور اللہ۔ اس سے فوراً انگلی اٹھتی ہے، دیکھا ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نبی کو اللہ کا نور مانتے ہیں، اللہ کا نور۔ ہاں، نبی نور اللہ ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جو اضافت ہے، یہ اضافت تشریفی کیا ہے؟ کیا مطلب آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو یوں سمجھیے، مسجد کو کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور گھر وہ ہوتا ہے جس میں بندے نے بستر منجی لگایا ہو۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں۔ گھر کیڑی شے ہوندی جتھے منجی بستر ہوئے جھڑا آن کے رہنا ہوئے راتی، وہ ہوندے بندے نا گھر۔ تو مسجد کون سی ہے؟ اچھا دسو ادھر چرپائی کتنے پئی ہے؟ اللہ وہ ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، جس کا کوئی جسم نہیں ہے، جس کا کوئی زمانہ نہیں ہے، جس کی کوئی جہت نہیں ہے، وہ جہتوں سے پاک ہے، وہ گھروں سے پاک ہے، وہ طرفوں سے پاک ہے، وہ جسموں مکانوں زمان سے پاک ہے۔ پھر اس گھر کو، اس مسجد کو اور کعبۃ اللہ کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ جواب آیا، یہ اضافت تشریفیہ ہے، یعنی اس گھر کی عزت بڑھانے کے لیے اس کی اضافت اللہ کی طرف کر دی ہے، وگرنہ اس نے یہاں منجی بسترا نہیں لگایا ہوا۔ اب اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی نور ہے، یہ سورج بھی نور ہے، یہ چاند بھی نور ہے۔ سورج چاند کو بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ دل کا نور بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ آنکھ کا نور بھی اللہ نے بنایا ہے، اور میرے نبی کا نور بھی اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن اضافت تشریفیہ ہے کہ باقی نور بھی ہے جیسے باقی گھر بھی ہے، لیکن یہ وہ گھر ہے جسے سب سے زیادہ عزت حاصل ہے۔ اسی طرح باقی بھی نور ہے، لیکن میرا محمد سارے نوروں سے اعلیٰ نور ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیس ہو گئے اور ٹکڑے ہو گئے، آدھے سے محمد بن گیا اور آدھے سے معاذ اللہ اللہ بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کون ہے؟ روح اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ دی روح، اللہ کی روح۔ جڑیاں ساڈے وچ نو کس دی سب میں روح تو اللہ ہی نے ڈالی ہے۔
تو عیسیٰ میں بھی روح اللہ نے ڈالی ہے، تو پھر اکیلا عیسیٰ روح اللہ کیوں بھائی؟ یا پھر اللہ کی معاذ اللہ دی روح عیسیٰ میں آ گئی اور ایسا تو مانتا کوئی نہیں ہے، اللہ تو ان روحوں شوہوں سے پاک ہے۔ تو جب عیسیٰ میں جو روح ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے، تو ہمارے اندر بھی تو روح بولیے اللہ نے پیدا کی ہے، سرکار میں بھی روح اللہ نے پیدا کی، تو پھر اکیلا عیسیٰ روح اللہ کہا ویسے ساروں میں روح تو اللہ نے ڈالی ہے، لیکن ہمارے جسم میں حدیث میں آتا ہے 120 دنوں کے بعد ڈلتی ہے، 120 دنوں کے بعد فرشتے کو اللہ حکم دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں جا اس کے جسم میں روح ڈال، اس کا رزق شزق پانی کھانی لکھ دے، سب کچھ موتیات لکھ دے، سعادت بدبختی لکھ دے، سب وہ لکھ دیتا ہے 120 دنوں کے بعد۔ بولا عیسیٰ میں بھی روح اللہ نے ڈلوائی، لیکن اس کا کوئی سٹائل ہی اور تھا، اس کا انداز ہی کوئی اور تھا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا جا مریم کے پاس، سیدہ مریم کے پاس آئے، آ کر کہا بیٹا دینے آئے، انہوں نے کہا میری تو شادی نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا اللہ جب چاہتا ہے نا بغیر شادیوں کے بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ جناب حضرت سیدنا جبریل امین نے سیدہ مریم کے گریبان میں پھونک ڈالی، دم ڈالا، پھونک ماری، پھونک کا لگنا تھا، پھونک کا لگنا تھا کہ اچانک سیدہ مریم کو محسوس ہوا کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے لگی ہے۔ فوراً تھوڑی دیر گزری، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی۔ فرمایا روحیں تو ساری اللہ ڈالتا ہے، لیکن یہ بڑے عجب انداز سے ڈلی ہے، اس لیے عیسیٰ روح اللہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح نور تو سارے اللہ نے بنائے ہیں، پر میرے محمد کو کروڑوں سال پہلے بڑے تمام سے پیدا فرمایا، اس لیے محمد نور اللہ ہو گئے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن مثال تیری، تیرے میرے رسول کے نور کی رب قدیر نے سب سے قبل تخلیق فرمائی، پھر جناب حضرت آدم کی پشت پاک میں رکھا، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ اس نور کو پشت در پشت، پشت در پشت، پشت در پشت، پاک باپوں سے پاک ماؤں میں، پاک ماؤں سے پاک باپوں میں میرے اللہ نے منتقل فرمایا، اور اتنا اہتمام ہو گیا، اتنا اہتمام ہو گیا کہ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے سونا مدنی الذی یراک حین تقوم، او میرا سونا مدنی تو اپنے باپوں کی پشتوں میں جب تو منتقل ہو رہا تھا، جب تیرا قیام تیرے ماں باپ کی پشتوں میں ہو رہا تھا، وتقلبک فی الساجدین، اور تو سجدہ کرنے والے مومنوں کی پشتوں سے پشت میں منتقل ہو رہا تھا، تو میں اللہ تجھ پہ کرم کی نظر کیے ہوئے تھا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے مثال تیری، میرے نبی کا منتقل ہونا، اللہ کہتے ہیں میں تجھے دیکھ رہا تھا، برابر نظریں تجھ پہ لگی تھی، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، تفسیر در منصور میں امام سیوطی نے یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس گئے، آپ فرماتے ہیں فقلت، میں نے بار گئے نبوت میں عرض کی، بی ابی انت و امی یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھے اتنا بتائیے سونا نبی، مجھے یہ بتائیے کہ جب آدم جنت میں تھے تو آپ کدھر تھے؟ اور میں نظر پہ آنے کے یہ محترم حافظ جوید صاحب کی عمر بہت ہوئی تھی 30 سال تو ہوتے ہو تلے ہوتے سون میں آخر جناب جوید صاحب تسی 1947 کتنے سے تو میں تسی ہسو سارے آخسو تو مزاح کی تھی ظاہر ہے انہاں پتہ ہے 30 سال عمر ہے تو 1947 کتنے تو صحابی رسول اللہ کرتے ہیں سونے جب آدم جنت سے تسی کتنے سے ہن ایتھے کوئی عام مزاحاں دی گل ہی کوئی نہیں ہے تے ہر گل دے اندر حقیقت ہے. تو صحابی کا یہ سوال کرنا